محترم حاضرین، دنیا میں انسان کسی پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ بھلا سب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی، کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کو تکلیف دے، آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ خواہ اپنے آپ کو ظالموں کی فہرست میں شمار کرنے لگتے ہیں اور مظلوم بھی انہیں بہت مل جاتے ہیں؟ جہاں ظالموں کی ایک بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے وہیں مظلومین بھی ہوتے ہیں۔ اور کیوں آخر مظلوم ظلم سہتے سہتے اس دنیا میں آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل یا رسول اللہ انصره اذا كان مظلوما، افرأيت ان كان ظالما فكيف انصره؟ قال تمنعه من الظلم۔ رواہ الامام البخاری فی صحیح۔ محترم حاضرین، 2024 میں ہم جی رہے ہیں۔ اس تاریخ کے اعتبار سے تقریباً پیچھے 590 عیسوی کا زمانہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک تاریخی عظیم واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں تھے اور اس وقت یمن کی جانب سے زبیدی قبیلے کا ایک شخص مکہ مکرمہ میں تجارت کے لیے آتا ہے۔ مکہ کا ایک باشندہ، ایک سردار، ایک بزرگ انسان جو صاحب منصب بھی تھا اور صاحب ثروت بھی تھا، اس زبیدی قبیلے کے تاجر سے اس نے سامان خریدا اور پھر اس کا معاوضہ، اس کی قیمت دینے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ چند دن گزر گئے، وہ تاجر اپنا معاوضہ اسے مانگتا رہا، آخر اس نے دینے سے ہی انکار کر دیا۔ یمن سے مکہ تک سفر کر کے آنے والا یہ تاجر، جو اس امید سے آیا تھا کہ مکہ ایک مبارک شہر ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں پر لوگوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بے انصافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ساری دنیا کے لوگ یہاں عزت اور احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے مہمانوں کی عزت ہوتی ہے۔ بھلا مال میں اس طرح سے دھوکہ دینے والا اور کسی کا سامان لے کر قیمت دینے سے انکار کرنے والا یہاں کیوں کر بسے گا؟
وہ شخص جب دیکھتا ہے کہ مکہ کا باشندہ عاص بن وائل السہمی نے اس کے سامان کی قیمت دینے سے انکار کر دیا، تو جبل ابی قبیس جو آج بھی کعبے کے بازو میں موجود ہیں، اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اس نے مکے کے باشندوں کو للکارا، اپنی مظلومیت کا ان کے سامنے مظاہرہ کیا کہ لوگوں میں یمن سے آیا ہوں، آپ کے شہر میں میں مسافر ہوں، میں وہاں سے مال لے کر لاتا ہوں، یہاں بیچتا ہوں، میں پیسوں کے ذریعے فائدہ کماتا ہوں اور تمہیں اس مال سے فائدہ پہنچتا ہے، بھلا میرے ساتھ اس شہر کے اندر ظلم ہو؟ کیا آپ سب کو یہ منظور ہے؟ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر وہ زبیدی قبیلے کا تاجر انسان مکہ کے لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زبیر بن عبد المطلب وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا ما لہذا مترک، ما لہذا مترک، ایسے لوگوں کو انصاف کے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا، جو یہاں کھڑے رہ کر ایسے للکار سکتا ہے، یہاں سے باہر جانے کے بعد مکہ کے بارے میں کون سی شکل یہ پیش کرے گا؟ ضرور اس آدمی کی مدد ہونی چاہیے۔ زبیر بن عبد المطلب اپنے چچاؤں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے چچیرے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر قبائل کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے خطاب کر کے کہتے ہیں دیکھو مکہ مقدس شہر ہے، یہاں لوگ تقدس اور احترام کے ساتھ آتے ہیں، لہذا اس شہر کے باشندے اگر کسی پر ظلم کرنے والے ہوں، کسی کا حق مارنے والے ہوں، کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے والے ہوں، تو بھلا بتائیے دنیا میں پھر انسانوں کو کہاں اور کہاں کے لوگوں سے اچھائی کی امید ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنی رائے پیش کی کہ ہم یہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد سے مکہ میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کا حق نہیں مارا جائے گا۔ کئی قبیلے اس ظلم کے خلاف متحد ہو گئے۔ وہ قبائل جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ قبائل جنہوں نے کعبے کے اندر 360 بت رکھ کر اس کی عبادتیں کی تھی، وہ افراد جو سفر میں ہوتے تو بھی وہاں کسی اور کی عبادت کرتے تھے، جن کے بارے میں ہم نے تاریخ پڑھی ہے کہ وہ شراب نوشی کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں ہم نے تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ ظلم ہمارے شہر میں نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بے انصافی، کسی کا حق مار لیا جائے، یہ ہمارے شہر میں نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا کئی قبائل جمع ہو گئے۔ جو لوگ جمع نہیں ہونا چاہتے تھے ان کی تعداد بہت کم ہو گئی، اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ عبداللہ بن جدعان تیمی کے گھر میں یہ تمام افراد جمع ہوئے، اور اسی میں سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ مجلس میں حاضر رہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 20 سال کی عمر تھی،
مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے افراد تاریخ میں پہلی مرتبہ ظلم کے خلاف متحد ہونے کا نعرہ لگا رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمارے شہر میں آج کے بعد سے کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، ہمارے شہر کی طرف آنے والا کوئی بھی مسافر مظلوم نہیں ہوگا، اور جو ظالم ہوگا ہم اسے یہاں پنپنے نہیں دیں گے، اور جو مظلوم ہوگا ہم اسے اس کا حق دینے تک خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدا سے ہی خیر کے متلاشی، خیر کے پابند، اللہ رب العالمین نے جن کو سراپا خیر بنایا تھا، جب مکے والوں کی زبانوں سے ایسی خیر کی باتیں نکل رہی تھی آپ خوش ہو رہے تھے، یہاں تک کہ جب آپ کو نبی بنایا گیا، مدینہ منورہ میں آپ موجود تھے، تب آپ نے مکہ کے اس تاریخ کو یاد کرتے ہوئے کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے میری 20 سال کی عمر میں ایک ایسا معاہدہ کیا تھا کہ وہ معاہدہ میرے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، میں بھی اس میں شریک رہا۔ وہ جمع ہونے والے کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن وہ اچھا کام کر رہے تھے۔ آج بھی اگر کسی جگہ اس طرح کے معاہدے ہوں گے تو میں وہاں شریک رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر ان باشندوں نے، ان افراد نے عاص بن وائل سہمی کو پکڑا اور اسے کہا کہ زبیدی کے جو سامان کی قیمت تھی اس کا معاوضہ ادا کرو۔ آخر اس طاقتور انسان، صاحب ثروت، مالدار انسان، بڑے سردار انسان، بڑے بزرگ انسان کو ان لوگوں کے سامنے جھکنا پڑا اور وہ کمزور ہو گیا، اور پھر اس شخص نے اس کا حق واپس کیا۔ مکہ کی یہ تاریخ رہی ہے۔ مکہ کے بارے میں تو ہم بہت سی الگ الگ باتیں سنتے ہیں، لیکن وہی مکہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، نبوت سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے خیر کے اس طرح کے بے شمار واقعات وہاں ہوا کرتے تھے۔ اور یہی ظلم ہے، یہی ناحق کسی پر حملہ کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا۔ اسی مکہ میں، یہی مکہ کے باشندے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے آنے کے بعد اسلام کی دعوت کی بنا پر تکلیف دینے لگے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر ظلم کرنے لگے، کسی کو اس کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا کرتے تھے، کسی کے پیروں میں زنجیروں سے جکڑ کر اسے گرم ریت پر لے جایا کرتے تھے، کبھی گرم پتھروں پر لٹا کر اوپر سے گرم پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اور کبھی موقع ملتا تو جسم کے کچھ حصے کاٹ دیا کرتے تھے۔ ایسے ظلم کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادشاہ کی یاد آئی، اور وہ بادشاہ وہ تھا جس کے بارے میں آپ جانتے تھے کہ اس کے علاقے میں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں، مکہ والے بھی کافر ہیں، وہ بھی کافر ہیں، لیکن اس بادشاہ کی صفت یہ ہے کہ اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں، اس کے ملک میں کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اور وہ تھا حبشہ کا نجاشی بادشاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مظلوم صحابہ کو اس ظالم بستی سے نکل کر اس انصاف پسند بادشاہ کے ماتحتی میں جانے کا حکم دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہاں پہنچے، اور ان کے جانے کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ وہ بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ محترم حاضرین، دنیا میں انسان کسی پر ظلم کیوں کرتا ہے؟ بھلا سب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، سب کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے،
کوئی کسی کے ساتھ بے انصافی، کوئی کسی کو مارے، کوئی کسی کو تکلیف دے، آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ خواہ اپنے آپ کو ظالموں کی فہرست میں شمار کرنے لگتے ہیں؟ اور مظلوم بھی انہیں بہت مل جاتے ہیں۔ جہاں ظالموں کی ایک بڑی تعداد دکھائی دیتی ہے، وہیں مظلومین بھی ہوتے ہیں۔ اور کیوں آخر مظلوم ظلم سہتے سہتے اس دنیا میں آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ کیا اس مظلوم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی تو یہ 60-70 سال کی ہے، اور اس پوری زندگی میں مظلوم رہا؟ نہ میری پولیس نے مدد کی، نہ حکومت نے مدد کی، نہ ہمارے بڑوں نے مدد کی، نہ ہماری تنظیموں نے اور جماعتوں نے مدد کی۔ آخر میری مدد کب ہوگی اور کیسے ہوگی؟ میری دنیا تو ختم ہو گئی، میں تو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، پتہ نہیں اس مظلوم گھرانے میں میرے بعد میرے بچوں کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے تو ظلم سہتے سہتے اپنی زندگی گزار لی ہے، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن کیا پتا میرے بعد میرے بچے بھی ایسے ہی مظلومیت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ آدمی اپنے آپ کو مظلوم دیکھنا تو چاہتا ہے، لیکن اپنے بچوں کی مظلومیت کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ تو برا ہوا ہے، لیکن میرے پاس اتنی ہمت ہے کہ میں صبر کر سکوں، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شکلوں کو، ان کو معصوم قدموں پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو ان کے مستقبل کو یاد کر کے وہ روتا ہے۔ آخر ایک انسان کا اتنا بڑا دشمن کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی انسان بھلا کسی کی دشمنی میں حد سے تجاوز کیوں کرنے لگتا ہے؟ کسی کو رحم کیوں نہیں آتا؟ کوئی کسی کا خون بہانے کے لیے تیار، کوئی کسی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو بگاڑنے پر طاقت رکھنے والا، ساری بڑی بڑی چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان سب کو روئی کی طرح بنا کر بکھیرنے والا، اس پر قوت رکھنے والا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند جو اتنی عظیم مخلوق نظر آتی ہیں، رب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں کبھی بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہوں۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، ہر چیز کی قدرت ہے، فرشتوں کی بڑی تعداد موجود ہے، کون سی چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ لیکن وہ کہتا ہے وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں کبھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور نبی سے کہلوایا، آپ کہہ دو یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا۔ میرے بندو، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں، مالک ارض و سما ہوں، تم میرے بندے ہو، یاد رکھو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما، اور یہ ظلم تم لوگوں کے لیے بھی حرام ہے، تم لوگ بھی آپس میں کسی پر ظلم نہ کرنا، فلا تظالموا، لہذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ایک ظلم کرنے والا اگر وہ طاقتور ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے، ظلم کرنا آسان ہے۔ ایک ظلم کرنے والا اپنے آپ کو صاحب منصب دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ماتحت ہیں، ان پر ظلم کرنا آسان ہے۔ کوئی ظلم کرنے والا اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے اور اس سامنے چھوٹے خاندان والے لوگ رہتے ہیں، ان پر ظلم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے دوستوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور سامنے والے کا کوئی نہیں ہے،
اس پر ظلم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. جس کو دیکھو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس ظلم کرنے کے سارے راستے موجود ہیں. جب یہ راستے موجود ہیں تو میں ظلم کیوں نہ کروں؟ جب میرے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، افراد ہیں، تو بھلا میں کسی مجبور اور مظلوم اور بیکار اور ایسے افراد جو انتہائی کمزور ہوں ان پر ظلم کیوں نہ کروں؟ دیکھتے دیکھتے ہم دیکھ رہے ہیں آپس میں کہ جہاں دیکھو وہاں پر اچھا انسان نظر آئے، اس کے بارے میں سوچو، پتا چلتا ہے وہ بھی کہیں ظلم کر رہا ہوتا ہے. کوئی بزرگ انسان دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو، پتا چلتا ہے پوری زندگی انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے. کسی دولت مند انسان کو دیکھو، ایک ایک روپیے کے لیے انہوں نے کئی غریبوں کے گھر برباد کیے ہوئے ہیں. کئی صاحب زمینوں کو دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی گھروں کو انہوں نے مسمار کیا ہوا ہے. یہ انسان ہے. اور انسان کے ساتھ ساتھ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب یہ مسلمان بھی ہوں، اور یہ میڈیا میں بیٹھ کر کہیں یہ فلاں ظالم ہے، وہ اسرائیل ظالم، وہ امریکہ ظالم، وہ رشیا ظالم، وہ ظالم، یہ فلاں ظالم. ظالموں کے نام ان کے منہ سے ایسے نکلتے ہیں جیسے یہ بہت بڑے مظلوم ہیں. جس محلے میں رہتے ہیں ان کے ظلم سے کوئی محفوظ نہیں ہے. جس شہر میں، جس علاقے میں رہتے ہیں ان کے ظلم سے کوئی محفوظ نہیں ہے. نبی نے فرمایا تھا المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. لوگوں سنو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے. اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت یہ محترم ہے. اس کو پامال نہ کرو، اس کو پامال نہ کرو. ہارون رشید کے زمانے کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا. بڑی سلطنت تھی، بڑی قوت تھی. ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ ہارون رشید تھا، لیکن قوت یحییٰ بن عبداللہ برمکی کے پاس تھی. نام کے لیے بادشاہ تو وہ ہوا کرتا تھا اور سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا. یحییٰ بن عبداللہ برمکی ایک زمانہ آیا کہ وہ اپنے بیٹے فضل کے ساتھ جیل کی سلاخوں میں بیٹھا ہوا تھا. بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان، بعد الامر والنہی والنعمت سرنا الی ھذا، ہم نے تو آپ کو بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور دیکھا تھا. کیسے محل میں ہم زندگی گزارتے تھے، کیا عیش و آرام تھا، ہمارے اشارے پر لوگ مر مٹتے تھے، اپنی جانیں قربان کرتے تھے، اور آج ہم جیل کی سلاخوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابا جان کیا بات ہے، کہاں گئی وہ آپ کی وزارت، وہ آپ کا عہدہ، وہ آپ کا منصب؟ یحییٰ بن عبداللہ برمکی نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ہذہ دعوت مظلوم، ہذہ دعوت مظلوم سرت بلیل غفلنا عنہا فلم یغفل اللہ عنہا. ہم نے منصب پر رہتے ہوئے، حکومت پر رہتے ہوئے، کرسی پر رہتے ہوئے اپنے ماتحتوں پر جو ظلم کیا ہے، ان مظلومین نے رات کی تاریکی میں رب کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. اس سے ہم غافل تھے، ہمارے دروازے بند تھے، لیکن رب نے اپنا دروازہ کھول رکھا تھا. اس نے ان کی سن لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ منصب گیا، زندگی تباہ ہو گئی، خاندان تباہ ہو گیا، اور عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ جیل کی سلاخوں میں آ کر بیٹھ گئے. اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نبی نے کہا ظلم نہیں کرنا ہے کسی پر. کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. طاقت ہو تب بھی ظلم نہیں کرنا ہے، پیسہ ہو تب بھی ظلم نہیں کرنا ہے، منصب ہو تب بھی ظلم نہیں کرنا ہے، آواز اونچی ہو، جسم بڑا ہو تب بھی ظلم نہیں کرنا ہے، خاندان بڑا ہو تب بھی ظلم نہیں کرنا ہے، دوست احباب بہت ہوں تب بھی ظلم نہیں کرنا ہے. یہی تو تمہارا امتحان ہے. اللہ نے فرعون کو طاقت دے کر آزمایا.
اللہ نے فرعون کو منصب دے کر آزمایا، اللہ نے فرعون کو فوج دے کر آزمایا، اللہ نے فرعون کو فوج دے کر آزمایا، ساری قوت اس کے پاس اس کو حاصل اس کو دے دی، اور پھر جیسے اس نے ظلم کیا سمندر میں ڈبا کر قیامت تک کے لیے اس کو مقام عبرت بنا دیا۔ ظلم کرنے والا وہ بادشاہ آج بھی ساری دنیا کے ظالموں کے لیے عبرت کا نشان ہے، اور مسلمانوں پر ظلم کرے۔ ہم فرعون کی تاریخ پڑھیں، ہم کبھی ابو جہل ابو لہب کی تاریخ سناتے ہیں، ہم کبھی امیہ بن خلف کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اہل مکہ مشرکین مکہ پر لعن طعن کرتے ہیں، کبھی اسرائیل اور امریکہ پر اپنی بدزبانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن مسلمان جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے ان ظالموں کا کیا ہوگا؟ کون ان ظالموں کے خلاف بولے گا؟ کون ان ظالموں کے خلاف مظاہرے کرے گا؟ کون ان ظالموں کے خلاف متحد ہوگا؟ جب ظالموں کے خلاف کفار متحد ہو سکتے ہیں تو مسلمان اتحاد کا ثبوت کیوں نہیں پیش کر سکتے؟ وہ مشرکین مکہ جن پر لعن طعن کیا جاتا ہے کہ نبی پر ظلم کیا، صحابہ پر ظلم کیا، وہ ظلم کرنے والے لوگوں نے بھی ظلم کے خلاف اتحاد کا ثبوت دیا تھا۔ ہمارے مسلمان جس کو دیکھو مجبور نظر آتا ہے، جہاں دیکھو کیا ہوا؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا کیا ہوا؟ کیا کریں گے؟ کون ہے ہمارا کون ہے؟ کون ہماری سننے والا ہے؟ نہ پولیس ہماری سنتی ہے، نہ عدالتیں ہماری سنتے ہیں، نہ بڑے ہماری سنتے ہیں، پھر سننے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ آخر میں رب العالمین ضرور سننے والا ہے، رب العالمین ضرور سننے والا ہے۔ مظلوم کی جو طاقت ہے ظالم کو اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ مظلوم سمجھتا ہے پیسہ ہے، دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، افراد ہے، سب کچھ ہے۔ یہ دیا کس نے ہے؟ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ منصب کس نے دیا ہے؟ جو دیتا ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی بڑا نہیں بن سکتا۔ ایک زمانہ تھا، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ بنت عوس نامی ایک خاتون نے مروان جو مدینے کے گورنر تھے ان کے سامنے شکایت کی کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، میرا مال لیا ہوا ہے۔ مروان مدینے کا گورنر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنتا ہے تو پریشان۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، مروان صحابی نہیں ہے، وہ گورنر ہے۔ اس نے سوچا کیسے اس صحابی رسول کو میں اپنے سامنے طلب کروں، لیکن منصب ہے، انصاف تو کرنا ہوگا، دونوں کی بات تو سننی ہوگی۔ ایک نے جھوٹی شکایت کی ہے تو دوسرے کے بارے میں جس کے بارے میں شکایت کی گئی ہے اس کو تو پوچھنا پڑے گا۔ عورت ہے، مرد کے خلاف شکایت کرتی ہے تو عورت کی باتیں سن کر مرد پر ظلم کرنے لگے، اسے گرفتار کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ عورت نے کہہ دیا تو بس ہو گیا۔ عورت کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، مردوں کی بات سنی نہیں جائے گی۔ عورت نے آ کر مروان کے سامنے کہا کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مروان نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا، کہنے لگا آپ صحابی رسول ہیں، مجھے امید تو نہیں ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ آپ ایسا کرو گے، اور میں آپ کو اپنے سامنے بلانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ آپ کہاں اور میں کہاں؟ عہدہ ضرور میرے پاس ہے، لیکن آپ کا جو مقام ہے نبی کی صحبت کی بنا پر، وہ مقام دنیا کا کوئی منصب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن
نبی کا ارشاد ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی شکایت ہو تو ضرور تحقیق کر لو. میں بس تحقیق کے لیے آپ کو بلایا ہوں. سعید بن زید کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے عورت کی بات تو سن لی ہے, بھلا بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کی زمین لی ہوگی؟ جبکہ میرے اس کانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ باتیں سنی تھی, من اخذ شبرا من الارض توفقہ یوم القیامت الى 7 ارضین. جو انسان کسی کی ایک بالش زمین لے لیتا ہے, کل قیامت میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث میں نے نبی کی اپنے کانوں سے سنی تھی. اے مروان, کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوگا؟ اس عورت نے میرے ساتھ برا کیا ہے, اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے. اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا, اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا وقتلھا فی دارہا یا وقت القبرہا فی دارہا. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مظلومیت کا رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے اظہار کیا, اے اللہ وہ عورت ظالم ہے, اس نے مجھے بدنام کیا, اس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا, مروان کے سامنے آ کر میری شکایت کر دی, حکومت کے سامنے میرے خلاف التجا کر رہی ہیں. تو جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا ہے, وہ ظالم ہیں. اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا وجعل قبرہا فی دارہا. اے اللہ اگر وہ جھوٹی ہیں اس کی آنکھیں چھین لیں, اگر وہ جھوٹی ہیں تو اس کی آنکھیں چھین لیں اور اس کی قبر اس کی اسی زمین پر بنا دے جس زمین کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہی ہیں. راوی کہتے ہیں 1 مہینے کا عرصہ گزرا, 1 مہینے کا عرصہ گزرا کہ وہ عورت نابینا ہو گئی. وہ عورت نابینا ہو گئی, جھوٹا الزام لگانے والی عورت. جو مسلمانوں پر جھوٹے الزامات لگاتے, محلے محلے میں گلی گلی میں جھوٹ بولتے ہیں, پولیس کے پاس جا کر جھوٹ بولتے ہیں, لیڈروں کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں, مسجدوں میں جھوٹ بولتے ہیں, جگہ جگہ یہ جھوٹا جو کاروبار مسلمانوں نے سنبھالا ہوا ہے. اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرہا. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میرے خلاف جھوٹ بولا گیا ہے, اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہیں تو فاعمی بصرہا, تو اس کی آنکھوں کو چھین لیں. 1 مہینے کے عرصے میں ہی اس کی آنکھیں ختم ہو گئی. اور پھر وہ نابینا عورت اپنی زمین پر چل رہی تھی کہ راستے میں گڑھا آ گیا, اس سے محسوس نہیں ہوا, اس گڑھے میں گر گئی, وہیں اس کی موت ہو گئی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے, اسے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار مظلوم کے لیے کھلا ہوا ہے. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. نبی نے فرمایا اس کے مظلوم کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی حائل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آواز کو سننے والا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی کہا تھا, الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. لوگ ظلم کرتے کیوں ہیں؟ کسی کا مال لینے کے لیے, کسی کا خون بہانے کے لیے اور عزت کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ میری شہرت ہو, میرے سامنے کسی کی شہرت ہو رہی ہے میں برداشت نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے دولت ملے, لیکن محنت کر کے کماؤں گا, بہت زمانہ لگے گا, یہاں وہاں چوری کروں گا, جلدی مالدار بنوں گا, لوگوں پر ظلم کروں گا. لوگ جلدی مالدار ہونے کے چکر میں اپنے ہی بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں, اور جھوٹی شہرت کی بنا پر لوگ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر اس میں خون بھی بہاتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں. اور قتل کے واقعات تو آج کل حیدرآباد میں مشہور ہو گئے.
جہاں دیکھ وہاں مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. فلاں محلے میں چند نوجوان مسلمانوں نے مل کر ایک نوجوان مسلمان کا قتل کیا. اس نوجوان مسلمان کی مسلمان مائیں رو رہی ہیں, چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں. کبھی کسی اور کی مائیں چیختی چلایا کرتی تھی, آج ان کی مائیں چلا رہی ہیں. مائیں اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہیں. ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال کریں. ان کے بچے جن کے سینے چوڑے ہو گئے, جن کے ہاتھ مضبوط ہو گئے, جن کی آنکھیں تیز ہو گئی, جن کی زبانیں لمبی ہو چکی ہیں, یہ محلے میں کسی اور پر ظلم کریں گے, یاد رکھنا کئی لوگ مل کے ایک دن کا قتل کریں گے. ظلم کرنے والا بچنے والا نہیں ہے. ظلم کرنے والے کی انتہا ضرور ہے. ظلم کرنے والا اپنے آخرت کے دن گنتا رہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, اور قیامت میں بھی اس کے لیے معافی نہیں ہے. دنیا میں بھی اس کی تباہی ہونے والی ہے, اور آخرت میں بھی رب کے سامنے بچنے والا نہیں ہے. اسی لیے ناحق کسی کے ساتھ برا کرنا, کسی پر ظلم کرنا, اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے, اپنے نیک اعمال کو برباد کرنا ہے, اپنی عبادتوں کو برباد کرنا ہے, عبادتوں کے ثواب کو برباد کرنا ہے, اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے. اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے اللہ نے کہا تھا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومن مومن کا بھائی ہے, آپس میں آپ سب بھائی ہوں. اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو کسی طرح صلح صفائی کر کے مل جل کر رہو, مل جل کر رہو. اور خاص طور پر ہمیں ہمارے اس ملک میں مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ رہنے کی سخت ضرورت ہے. ابھی ہم دیکھ رہے بعض علاقوں میں سبزیوں کے ٹھیلوں پر نام لکھا جا رہا ہے, یہ مسلمان کا ہے. کسی ہوٹل پر لکھا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کی ہوٹل ہے, تاکہ کافروں کو, ہندوؤں کو پتا چلے کہ مسلمان کے ٹھیلے سے سبزیاں نہ خریدو, مسلمانوں کی ہوٹلوں میں کھانا نہ کھاؤ. وہ ہندو آپس میں متحد ہو کر بھی یہ کام کرتے نظر آتے ہیں, اور مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوتے. مسلمان ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو پیچھا کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا چلا جا رہا ہے. آپ ترقی کرو, آپ کا بھائی ترقی کرے. آپ خوشحال زندگی گزارو, آپ کے بھائی کی بھی زندگی کو خوشحال بناؤ. آپ اچھے رہو, اپنے بھائیوں کو بھی اچھے بناؤ. آپ آپس میں مل جل کر رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. نبی نے فرمایا تھا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مل جل کر محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے درمیان جو ظلم کا بازار گرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بازار کو ختم کر دے, ظالم کو ظلم سے روک دے, مظلومین کی مدد فرمائے. اللہ جن کے حقوق مارے گئے انہیں ان کا حق ادا فرما دے. جنہوں نے کسی کا حق لیا ہوا ہے, اللہ اسے توفیق دے کہ وہ دوسرے کا اس کا حق ادا کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.